لوگ کہتے ہیں کہ اگر بابے تے شاہی کوئی نہیں تو انجینئر بھی شاید کوئی نہیں. بالکل کوئی شک نہیں, بس آپ ایک بار نعرہ لگا دیں. او بھائی میں نے کئی بار یہ نعرہ لگایا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, انجینئر تو شاہی کوئی نہیں. میں تو اس نعرہ لگانے کو بھی گستاخی سمجھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کا اور میرا کمپیریزن ہی نہیں ہے. تمہارے بابوں کو ہمیں رگڑا اس لیے لگانا پڑا کہ تم نے نبی سے بڑھا دیا تھا نا بابوں کو, بلکہ تم نے تو اللہ سے بڑھا دیا تھا. چھاڑ دے بھی عبد القادر پہ گیا, پھر مجھے مجبوراً کہنا پڑا کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں. ہاں, جب تمہارے بزرگوں نے ایک کہانی کروائی کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال ایک صحابی کے گھوڑے کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے, تو میرا نعرہ تو بڑا سافٹ ہے. تم تو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں, یہی کہتے تھے نا. جانوروں سے بدتر سمجھتے تھے اپنے بزرگوں کو. میں نے تو پھر بھی کہا ہے کہ نبی کے جیسا ہے کوئی نہیں, بابے تے شاہی کوئی نہیں. میرا نعرہ بہت بہتر ہے تمہارے بزرگوں سے. رجوع کرم پھر میں نعرے ہوتے. ہمارے نزدیک تو یہ جعلی نعرہ ہے کہ کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی جانور ہے, صحابی کا جانور بھی ہو, آج کا ایک مسلمان اس سے افضل ہے. کوئی جانور مسلمان سے افضل نہیں ہو سکتا. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مؤمن کی حرمت کعبے کی حرمت سے بڑھ کر ہے. یہ جذباتی جملے ہیں, گھوڑے کے قدموں کی خاک, اللہ سے ڈر جاؤ. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنے کو کمپیریزن کرواتے ہی نہیں ہیں. ہم تو کوئی شے اپنے آپ کو اس لیول پہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں کمپیریزن کروانا پڑے. یہ تمہارے بابوں کا نام بھی اس لیے لکھنا پڑا کہ انہوں نے کام ڈالا ہوا تھا, اس لیے بتانا پڑا کہ یار ان کو چھوڑو, نبی علیہ السلام کی پیروی کرو. تمہارا بابا یہ کہ میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے جاؤں. اور بخاری مسلم کی حدیث ہے, اے میری بیٹی فاطمہ, اس بات پر نہ رہنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو, اپنے مال اپنے ساتھ رکھنا. اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر رسول اللہ یہ فرما رہے ہو سیدہ فاطمہ سے, اور حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہو, اور مسلم میں ایک اور حدیث کہ جسے اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کی رشتہ داری اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا, ان حدیثوں کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بابا یہ کہے کہ میں اپنے سارے مرید اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا, تو یا تو وہ ٹون ہے یا اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے. تیسری تو کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے. تو پھر ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں تو بابے تے شاہی کوئی نہیں. قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں, کیونکہ قرآن و سنت کی مخالفت میں کون کھڑے ہوئے؟ بابے. آج کل بعض ماڈرن لوگ ان کی وکالت کرتے ہیں نہیں بابے ٹھیک تھے, یہ بعد والے لوگ خراب ہوئے. توبہ توبہ, بعد والے کافی ٹھیک تھے. دیکھیں آج کوئی باپا جانی سے آپ نے کبھی سنا کہ اہل حدیث دیوبندی اور شیعہ مرتد اور واجب القتل ہیں؟ کبھی انہوں نے کہا؟ لیکن جس اعلیٰ حضرت کے وہ ماننے والے ہیں انہوں نے تو احکام شریعت میں یہی لکھا ہے. تو آج والے تو کافی ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو چکے ہیں. کتابیں ضرور بانٹتے ہیں وہ والی, خود نہیں بولتے. تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کام خراب ہو گیا, آج والے بڑے چنگے جے, پرانے تو توبہ 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 کرو, پرانے کرو.